بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم میرے پیارے ویورز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ تو آج کی کہانی شروع کرنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز میرا چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل کا بٹن بھی پریس کر دیں۔ تو آج کی کہانی ہم شروع کرتے ہیں کہ ایک کہیں غریب آدمی رہتا تھا۔ اس کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بہت ہی ضدی تھا، بہت زیادہ ضدی تھا، بہت ہی زیادہ ضدی تھا۔ وہ ہر وقت ضد کرتا رہتا، ہر وقت ضد کرتا رہتا۔ جو کچھ بھی اس کے گھر میں ہوتا تو وہ اتنے نخرے کرتا کہ میں نے یہ نہیں کھانا، وہ نہیں کھانا، اور کپڑے بھی نہیں پہنتا تھا۔ کہتا تھا میں نے اچھے کپڑے پہننے ہیں۔ اس کے ماں باپ اسے کافی زیادہ سمجھاتے کہ بیٹا یہ والے کپڑے ہماری حیثیت نہیں ہے اچھے کپڑوں کی، جب پیسے ہوں گے تو ہم آپ کو اچھے کپڑے لے دیں گے، ابھی یہی پہن لو۔ لیکن وہ بالکل بھی نہیں مانتا تھا، نہ بچوں سے کھیلتا تھا، بس ہر وقت لڑتا ہی رہتا، ہر وقت لڑتا رہتا۔ بہت زیادہ وہ اپنی ماں باپ کو تنگ کرتا تھا۔ ایک دن اس کی ماں اتنی زیادہ پریشان تھی کہ رو رو کے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ رہی تھی کہ یا میرے اللہ، یا ہمیں دولت دے دے، یا میرے بچے کو ہدایت دے دے۔ تو اللہ کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ وہاں ایک پری آ جاتی ہے۔ پری اس سے پوچھتی ہے کہ ماں جی کیا ہوا، آپ کو کیوں رو رہی ہو؟ تو ماں اسے سب کچھ، اس لڑکے کی ماں اسے سب کچھ بتاتی ہے کہ اس طرح میرا بیٹا ہے، وہ مجھے بہت تنگ کرتا ہے، تو کوئی کام بھی نہیں کرتا اور ہر وقت مجھے تنگ کرتا ہے کہ مجھے اچھے والے کپڑے لے کے دو، میں نے یہ کھانا ہے، میں نے وہ پھل کھانے ہیں، تو کافی زیادہ ہمیں تنگ کرتا ہے۔ اور اسکول بھی نہیں جاتا، کہتا ہے میں نے اچھے اسکول میں جانا ہے، اس اسکول میں نے نہیں جانا، اچھا مجھے بیگ چاہیے، مجھے ہر چیز اچھی چاہیے، تو مجھے وہ بہت زیادہ تنگ کرتا ہے۔ تو پری کہتی ہے کہ چلو ٹھیک ہے، میں اسے سدھارتی ہوں، آپ کچھ دن صبر کرو، میں اسے لے کے جاتی ہوں، سدھار کے لے کے آؤں گی۔ اس کی ماں کہتی ہے بیٹا یہ میرا کام کر دو تو میں آپ کا زندگی بھر کبھی بھی احسان نہیں بھولوں گی۔ پری اسے لڑکے کو لے جاتی ہے اٹھا کے۔ لڑکا بہت چلاتا ہے، بہت روتا ہے کہ کہاں مجھے لے جا رہی ہو، لیکن پری کچھ بھی نہیں بولتی۔ وہ دور کہیں لے کے جاتی ہے، وہاں ایک چرواہا ہوتا ہے، وہ بہت سخت مزاج ہوتا ہے اور وہ کسی سے پیار نہیں کرتا، تو وہاں لے کے جاتی ہے، وہاں جا کے اسے بٹھا دیتی ہے۔ تو جب چرواہا دیکھتا ہے تو چرواہا کہتا ہے کہ یہ لڑکا کون ہے، کہاں سے آیا، اسے پوچھتا ہے کہ کون ہو تم، وہ آگے سے رونے لگتا ہے اور لڑنے جھگڑنے لگتا ہے کہ مجھے میرے گھر چھوڑ کے آؤ۔ وہ چرواہا کہتا ہے تمہارا گھر کہاں ہے، لیکن وہ کچھ نہیں بتاتا، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ اس کا گھر کہاں ہے۔ تو کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا، مجھے گھر چھوڑ کے آؤ۔ تو وہ اسے روٹی دیتا ہے لیکن وہ کھاتا نہیں، کہتا میں نے گوشت سے کھانی ہے، میں یہ نہیں کھاؤں گا، اتنا شور مچاتا ہے۔ چرواہا اسے اتنا مارتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ یہ بھیڑوں بکریوں کو چرا کے لے کے آؤ، اگر تم بھیڑوں بکریوں کو چرا کے لے کے آؤ گے، اسے گھاس وغیرہ چرا کے لے کے آؤ گے، یہ چریں گی، گھاس کھائیں گی، تو یہ پیٹ بھر کے آئیں گی، تو تب میں آپ کو کھانا وغیرہ دوں گا، ورنہ نہیں دوں گا۔ وہ اسے اتنا مارتا ہے لیکن لڑکا کہتا ہے کہ میں نے تو جانا نہیں ہے، میں نے نہیں یہ کام کرنا، مجھ سے کام نہیں ہوتے۔ تو چرواہا اسے مارتا ہے اور زبردستی اسے بکریوں کو گھاس کھلانے لے جاتا ہے، کہتا ہے لے کے جاؤ انہیں۔ وہ زبردستی جاتا ہے، سارا دن وہ بکریوں کو گھاس چراتا ہے اور بکریاں وغیرہ جو ہوتی ہیں، بھیڑیں بکریاں، ان کا کام کرواتا ہے۔ تو سارا دن وہ کام کرتا ہے، پھر وہ کہتا ہے کہ اب مجھے بہت بھوک لگی ہے، تو اسے سوکھی روٹی پانی کے ساتھ دیتا ہے، کہتا ہے یہ کھاؤ۔ تو وہ کہتا ہے میں نے یہ نہیں کھانی، مجھے نہیں یہ اچھی لگتی، میں نے گوشت کھانا ہے، اتنا روتا ہے۔ لیکن وہ جو ہوتا ہے چرواہا، وہ اسے بہت مارتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کام کرو، وہ کام کرو، اتنے زیادہ کام کرواتا ہے، لیکن اسے سوکھی روٹی اور پانی دیتا ہے۔ وہ دل میں سوچتا ہے اس سے تو اچھا میرے ماں باپ تھے، میرا خیال تو کرتے تھے اور کبھی کبھار مجھے کھانا اچھا بھی دے دیتے تھے اور پھل وغیرہ بھی دے دیتے تھے، تو یہ اتنا زیادہ کام اگر میں اپنے گھر میں کرتا تو میں شہزادہ کہلاتا، میں وہاں اپنی ماں کا پیار لیتا، اپنے باپ کا پیار لیتا، لیکن ہائے رے قسمت، میں نے اپنے ماں باپ کا کہنا نہیں مانا۔ اس کا دل چاہتا تھا کہ وہ وہاں سے بھاگ جائے اور اپنے ماں باپ کے گھر چلا جائے۔
وہ اس کا بس نہیں چلتا تھا، تو وہ سارا دن کام کرتا، بہت زیادہ کام کرتا، لیکن وہ اتنا زیادہ کام کرتا لیکن پھر بھی اسے کھانا اچھا نہیں ملتا تھا، سوکھی ہوئی روٹی ملتی تھی، اور سوکھی ہوئی روٹی اور پانی ملتا تھا، وہ بھی گرم، تو وہ اسی سے کھا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا کہ چلو مجھے کچھ تو مل رہا ہے۔ وہ دل میں سوچتا کہ یا اللہ پاک مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دے، میں اب انہیں کبھی بھی تنگ نہیں کروں گا۔ تو کافی ماہ ہو جاتے ہیں وہاں اسے کام کرتے کرتے، وہ سوکھ جاتا ہے، وہاں اسے پیار کرنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا، اس سے باتیں کرنے والا بھی نہیں کوئی ہوتا، تو وہ اتنا روتا ہے، اب رب سے دعائیں مانگتا ہے، یا اللہ پاک اب میں کبھی بھی اپنے ماں کو اپنے باپ کو تنگ نہیں کروں گا، تو آپ مجھے میرے ماں باپ سے ملوا دے۔ تو وہاں تھوڑی دیر ہوتی ہے تو پری آ جاتی ہے، پری اسے لے جاتی ہے وہاں سے، تو وہاں ان کے گھر میں وہ اسے چھوڑ دیتی ہے، وہ بھاگ کے جاتا ہے، اپنی ماں سے ملتا ہے، اپنے باپ سے ملتا ہے، اتنا روتا ہے، کہتا ماں مجھے معاف کر دو، اب باپ سے کہتا ہے مجھے معاف کر دو، میں اب کبھی بھی آپ لوگوں کو تنگ نہیں کروں گا، اور میں خود کماؤں گا، خود پڑھائی بھی کروں گا، کماؤں گا بھی، اور اچھے خود کپڑے کما کے لوں گا، اگر مجھے چاہیے ہوں گے تو میں خوش ہوں، غریبی میں خوش ہوں، یا اللہ پاک میں اپنے ماں باپ کے پاس ہی خوش ہوں، اب مجھے کہیں بھی یا اللہ پاک مجھے نہ لے کے جانا۔ تو وہ اتنا زیادہ روتا ہے، اپنی ماں سے لپٹتا ہے، روتا ہے، اس کی ماں جو اسے دیتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر کے کھا لیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ بھی جو آپ کے ماں باپ تھے وہ صبر و شکر کر کے کھا لیا کریں، اور ماں باپ کو تنگ مت کیا کریں۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ ناخوش ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جو میں نے چیزیں بنائی ہیں، نعمتیں بنائی ہیں، آپ اس کا شکر ادا کریں۔ اللہ پاک کہتا ہے کہ جو شکر ادا کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوں، میں اسے اور زیادہ نوازتا ہوں، اور زیادہ دیتا ہوں، جو شکر ادا نہیں کرتے اسے میں نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اسے بالکل بھی میرا نہیں جی چاہتا کہ میں اسے رزق دوں، لیکن اللہ تو رحیم و کریم ہے، اللہ تو بروں کو بھی دیتا ہے اور اچھوں کو بھی رزق دیتا ہے، اللہ تعالیٰ ہر کسی کو دیتا ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ کو یہ میری نصیحت ہے کہ آپ اپنے ماں باپ کا کہنا مانا کرو، اپنے ماں باپ کے پاس رہا کرو، کہیں باہر مت جایا کرو، پڑھائی کرو اپنے گھر میں بیٹھ کے۔ تو یہ میری کہانی تھی، اگر آپ لوگوں کو پسند آئی ہو تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور بیل کا بٹن دبا دیں تاکہ آنے والی جو بھی میری ویڈیو ہو اس کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی، اور لائک اور کمنٹس میں ضرور بتایا کریں کہ آپ کو میری کہانی کیسی لگتی ہیں۔ تو اور میں نے یہ کہنا تھا کہ آپ گھر میں ہیں تو روزہ رکھا کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کیا کریں، اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ میری عبادت کرتے ہو تو میں بھی کسی چیز کی کمی نہیں دیتا آپ لوگوں کو۔ اللہ تعالیٰ بھی بہت پیار کرتا ہے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے پیار کریں، نماز پڑھ کے، قرآن پاک پڑھ کے اللہ تعالیٰ کے پیار کا اظہار کریں کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ تو اللہ حافظ۔